مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ کنز الایمان لاہور میں موجود ہیں اور ہمارے مدارس المدینہ کو جو چلانے والی مجلس ہے ان کے سارے اراکین موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے درست تلفظ سے نماز تراویح پڑھانے کا فقدان۔ اس عنوان پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم بات کریں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ حفاظ نماز جب پڑھاتے ہیں ایک تعداد ایسی کہ وہ اچھے انداز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اچھے لہجے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ٹھہر ٹھہر کر جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، جہری نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے قرآن پاک نماز تراویح میں سنانے کی، تو یہاں پر بہت بڑی کمزوری ہے۔ یعنی ہماری ایک تعداد ہے جو عام نمازوں میں، جہری نمازوں میں تو صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک، لیکن نماز تراویح میں وہ کہتے ہیں نا یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ تو اب ایسے حفاظ اگر تجوید کی غلطیاں کرتے ہیں اور لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس معاملے میں کیا کیا جائے، اس پر کافی میں نے غور کیا ہے، اور کہ ایسے حفاظ جو صحیح پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز تراویح میں صحیح نہیں پڑھتی، ایک تو یہ کوالٹی، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو درست مہارت سے پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ پھر جیسا تیسا پڑھتے ہوں گے، بس اس کے پیچھے پڑھنے والے اور وہ خود پڑھنے والے ہی جانتے ہوں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تجوید کے خلاف پڑھنا یہ حرام ہے، اور ایسی غلطی کی کہ نماز جس سے فاسد ہوگی تو نماز ہی ٹوٹ گئی، آپ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی نماز ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے مدارس المدینہ کے جو حفاظ ہیں جو حفظ کی کلاسیں پڑھاتے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ یہ اس چیز کو کنٹرول کریں۔ کیسے کنٹرول کریں کہ جب بچہ سب کی سنا رہا ہے، منزل سنا رہا ہے، اس وقت اس کو آہستہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں، وقتاً فوقتاً اس کو سمجھاتے بھی رہیں کہ آپ نے جس طرح یہاں مجھے سنانا ہے اسی طرح نماز تراویح میں لوگوں کو بھی سنانا ہے تاکہ ثواب ملے۔ اگر غلط پڑھیں گے، غلط طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت میں ایسوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، افسوس آج کل دینی معاملات میں سستی کا دور ہے۔ عموماً تراویح میں قرآن پاک ایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو پاتا۔ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اس کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراویح سے جلدی فارغ کر دے۔ یاد رکھیے تراویح کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبا جانا حرام ہے۔ اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی۔ لہٰذا کسی آیت میں کوئی حرف چب جائے یا اپنے مخرج سے نہ نکلا ہو تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ جائیے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھیے۔ ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ حفاظ کی ایسی تعداد ہے کہ جو ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تیزی سے نہ پڑھے تو بیچارے بھول جاتے ہیں۔ ایسوں کی خدمتوں میں ہمدردانہ مدنی مشورہ دیتے ہیں امیر اہل سنت، فرماتے ہیں لوگوں سے نہ شرمائیں، خدا کی قسم اللہ عز و جل کی ناراضگی بہت بھاری پڑے گی۔ لہذا بلا تاخیر تجوید کے ساتھ پڑھانے والے کسی قاری صاحب کی مدد سے از ابتدا تا انتہا اپنا حفظ درست فرما لیں۔ مد و لین کا خیال رکھنا لازمی ہے، نیز مد، غنہ، اظہار، اخفا وغیرہ کی بھی رعایت فرمائیں۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانہ انداز پر۔ رات کے نوافل میں جلدی پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو قاریوں نے درجہ رکھا ہے اس کو ادا کرے ورنہ حرام ہے۔ اس لیے ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ پارہ 29 سورہ مزمل کی 4 آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز الایمان،
اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اگلوں کو سمجھ بھی آئے گی جو پیچھے کھڑے. تو اب ایک تعداد ہے جو ایک تو جلدی فارغ کرنے کا ان کا ہوتا ہے کہ بس جلدی فارغ ہو جائیں، اور خود بیچارہ حرام میں پڑا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہے اور کتنی بار اس کی نماز ٹوٹتی ہوگی، ایسی غلطیاں ہوتی ہوں گی، نماز فاسد ہو جاتی ہوگی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو اب حفاظ کی بارگاہوں میں یہ عرض ہے کہ اگر آپ نے حفظ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے، تو اب حفظ کیا ہے تو اس کو ایک اچھے انداز میں پڑھیں. ویسے بھی تلاوت میں، نماز میں، اور بالخصوص جب تراویح سنانے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھے انداز میں پڑھیں. چاہیں تو ایک طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے دن جس دن آپ تراویح پڑھائیں اس دن آپ یہ بات کر دیں گے میں انشاءاللہ عزوجل اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھوں گا، اور کم از کم مجھے اتنا وقت لگے گا، جیسے 1 گھنٹہ لگے گا تو آپ سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، سب دیں گے تو سب یہی اظہار کریں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں. تو 1 گھنٹہ ایک نارمل ہے، اور 1 گھنٹہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی اتنی دیر نہیں کہ جس سے لوگ پیچھے پریشان ہو جائیں. تو اس میں پڑھیں آپ انشاءاللہ عزوجل، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی. وگرنہ ایسا قرآن پاک سنایا کہ پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے، وہ جو خدمت ہوتی ہے اس صورت میں وہ بھی اگر شرعی اجارہ کیا ہوگا اور صحیح طریقہ کار کے مطابق تو ہی فائدہ ہوگا، وگرنہ یہ الگ ایک ایشو ہے کہ اجارہ لوگ شرعی کرتے نہیں ہیں، اس میں بھی پرابلم ہے، یہ الگ ایک معاملہ ہے. وگرنہ آخرت میں تباہی اور بربادی بھی ہو سکتی ہے. تو تمام حفاظ سے اور قاری صاحبان سے بالخصوص میری یہ التجا ہے کہ شروع سے ہی جو حفظ کر رہے ہیں نا بچے، ان کی ایک پریکٹس کروائیں کہ آپ نے اس انداز میں پڑھنے گویا آپ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ زوجل یہ جب عادت پکی ہو جائے گی تو اس کو تیز کہیں گے نا، تیز پڑھو، تو یہ تیز پڑھ ہی نہیں پائے گا. تو اچھا ہے تیز نہ پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ ورتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر. تو انشاءاللہ زوجل دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی.